یہ اللہ سب کو دیتے ہیں، کافر کو بھی رزق دیتے ہیں اور منکر کو بھی دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ ساعت ہو جس میں اللہ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، اللہ اپنے فیصلے اسی لحاظ سے کرتے ہیں۔ ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم اپنے لیے خیر طلب کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ ہمیں بہتر سے بہتر عطا فرمائیے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور سوالات کا سلسلہ دراز کرتے ہیں اور ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا منکرین حق کا معجزہ یا شر طلب کرنا صحیح طرز عمل ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں سورہ یونس کی آیت آپ کے سامنے، آیت نمبر 11، اس کی جو ہے وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور پھر ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جواب بنتا ہے۔ سوال نمبر 8، ریفرنس آیت نمبر 11۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں، یعنی ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اس میں دو باتیں اصل میں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بشیرن اور نذیر دونوں ہی ہے نا، تو وہ ڈرایا بھی، انہوں نے خوشخبریاں بھی دی۔ تو جب وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر، یا جو بھی انبیاء تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ جب تم حق سے انکار کرو گے تو عذاب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تکلیف ہوگی، اور اگر عذاب الہی آ رہا ہے یہاں پر، اور اگر اور فیوچر فورکاسٹ دیکھیں تو اس لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد بھی تو دو ہی رزلٹ نکلنے ہیں نا، یا A+ آنا ہے یا D یا کچھ اور آنا ہے، یہی بات ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جا بجا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو منکرین ہوتے ہیں اور ایک حد تک منافقین بھی کہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جس عذاب کی ہم کو پیش گوئیاں کرتے رہتے ہو نا وہ دکھاؤ، کیوں نہیں آتا، لے کر آؤ۔ اتنے وہ بے باک ہوتے ہیں اور اتنے نڈر ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اس میں تم دیر کیوں لگ رہی ہے، تم کہتے ہو لے آؤ لے آؤ لے آؤ، اس طرح سے قرآن میں یہ بڑا اسلوب نظر آتا ہے۔ تو مجھے اللہ پہ بھی اتنا، اللہ کی رحمت پہ بھی اتنا زیادہ مجھے اچھی لگی یہ بات یہاں پر، اور کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے جیسے ہم بھلائی ہر ایک کو دیتے ہیں نا، آپ دیکھیں اللہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ دنیا اتنی ذلیل چیز ہے، حدیث میں ذلیل کم تر کا لفظ آیا ہے کہ یہ اللہ سب کو دیتے ہیں، کافر کو بھی رزق دیتے ہیں اور منکر کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو برائی ہے نا، جو یہ عذاب یہ جو مانگتے تھے، یہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کرنے لگتے پھر تو سب کچھ ہی یعنی تلپٹ ہو، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ اللہ یہ نہیں کرتے۔ وہ چیلنجنگ ہوتی ہے ان کی کہ کیوں نہیں ہو رہا معجزہ، کیوں نہیں عذاب آ رہا، کیوں نہیں تمہارے یہ ادھر سے آسمان سے اس طرح کی چیز، تو اللہ تعالیٰ یہی اس بات کو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کے رکھتے ہیں، سرکشی چلتی رہتی ہے، ڈٹائیاں چلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ تنبیہات بھیجتے ہیں، دیکھیں ارتھکویکس آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ابھی بھی بیماریاں، اگر ہم دیکھیں اندر کی آنکھ کھولنے کی ضرورت، بصیرت چاہیے، بصیرت
بصارت تو ہے اللہ بصیرت عطا کر دے کہ ہم بیہائنڈ دا سین ہمارے ریڈیولوجیکل ویوز ہوں کہ وی کین سی بیہائنڈ کہ اللہ اس کے پیچھے خدا راستہ ایسا تو نہیں ہے، تو ہم جو ہے اللہ سے توبہ طلب کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر تنبیہات بھیجتے ہیں، رسی دراز کرتے رہتے ہیں. یہ ہے خدا کا طریقہ. حدیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بواد کی جنگ میں گئے. مجدی بن عمرو جہنی کو ڈھونڈ رہے تھے. ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے. ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہوا، پھر اس کو چلانے لگا. اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی. اس نے اونٹ کو کہا شاء اللہ اللہ تجھ پر لعنت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ کسی ملعون جانور کو نہ رکھو، اپنے آپ کو بددعا نہ دو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اور نہ اپنے اموال کو بددعا لو. ایسا نہ ہو کہ یہ وہ ساعت ہو جس میں اللہ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے. یہ صحیح مسلم کی 3009 نمبر حدیث. ان آیات سے ہمیں کیا حاصل ہوا، کیا ہم کو فہم ملا، کیا ہمارے لیے تذکیر ہوئی، کیا ہم نے اپنے لیے سمجھا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرمائشی معجزے پسند نہیں ہیں. اللہ کو یہ نہیں پسند، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کو کوئی چیلنج کرے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے اللہ اپنے فیصلے اسی لحاظ سے کرتے ہیں. ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم اپنے لیے خیر طلب کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ ہمیں بہتر سے بہتر عطا فرمائیے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه